پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ واہل بیت وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 15ویں پارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، جیسا کہ اور اس قرآن کی آیت کو ہم معراج سے متعلق سنتے رہتے ہیں، فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ اللہ رب العزت نے دیکھیں مسجد اقصی کا قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ نے ذکر فرمایا۔ مسجد اقصی قبلہ اول جو کہ فلسطین میں واقع ہے، اور یہ ہم سب جانتے ہیں، یہ جو فلسطین ہے یہ شہر انبیاء ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا شہر ہے۔ ہماری عقیدتیں، محبتیں اور ایمان کا تعلق اس سرزمین سے ہے۔ ایک تو قبلہ اول ہونے کی وجہ سے کہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کے بعد بھی، یعنی جب سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام مکے سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو اس وقت تقریباً 17 ماہ سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے اور پڑھاتے رہے۔ تو مسجد اقصی ہماری عقیدتوں کا مرکز ہے، اور سیدنا فاروق اعظم کے دور میں بھی بیت المقدس فتح کیا گیا، جس کا پرانا نام یروشلم تھا۔ آج سے 70 سال سے بیت المقدس اور بالخصوص وہ غزہ کی جو پٹی ہے، وہاں کے لوگ انتہائی درد، کرب، تکلیف اور کرب کی زندگی گزار رہے ہیں۔ وہاں کے بچوں سے اگر پوچھا جائے کہ تمہاری تو یہ عمر کھیلنے کی ہے، کہتے ہیں ہم کھیلنے کودنے کے لیے نہیں ہیں۔ 70 سال سے وہاں کے مسلمان اپنے حق کے لیے، جبکہ اگر بندہ غور کرے، جیسے میں نے بتایا، چونکہ ہمارا تعلق ایک روحانی ایمانی بھی ہے اس سرزمین سے، تو ان کا صہیونی طاقتوں سے لڑنا وہ تو حق ہے ہی، لیکن در حقیقت میں ان لوگوں کا، اور فی الوقت جتنے مجاہدین اس وقت اس محاذ پر اترے ہوئے ہیں، وہ ساری امت کی طرف سے لڑ رہے ہیں، ساری امت کی طرف سے۔ اور تقریباً 57 اسلامی ممالک جو اس دنیا میں بستے رچتے ہیں، تو یہ تو وہ ممالک ہیں کہ جن کے سربراہان مسلمان ہیں، ورنہ ایسے ممالک جس میں مسلمانوں کی حکومت تو نہیں ہے، امریکہ ہے، برطانیہ ہے، لیکن وہاں پہ بھی مسلمان تو بستے ہیں، وہاں کے لوگ حج اور عمرہ بھی کرتے ہیں۔ امریکہ سے لوگ کیا حرم نہیں آتے؟ بالکل آتے ہیں۔ تو ان تمام اسلامی ممالک جو کلمہ گو ہیں، جو آخری نبی پر ایمان رکھتے ہیں، کیا ان کا قبلہ اول
کے لیے آواز اٹھانا، اس کے لیے جد و جہد کرنا، کیا ان کا حق نہیں ہے؟ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ بالخصوص وہاں کے لوگ جن کی زندگی کا مقصد ہی بم کھانا اور اپنے ہی گھر والوں کی لاشوں کا اٹھانا رہ گیا ہے مقصد۔ حیرت ترین بات میں بتاؤں نا، زخموں سے چور چور، کٹے پھٹے، اور اگر اس میں زندگی کی رمق ہے اور اگر ان کے سامنے کوئی میڈیا والا یا کیمرہ مین آ جاتا ہے تو وہ ہنسنے لگتے ہیں، اور ان کا اس کیمرے کی اسکرین کے آگے ہنسنا در حقیقت میں یہ ہمارے لیے خاموش پیغام ہوتا ہے۔ کیا پیغام ہوتا ہے؟ ہماری تو زندگی کا مقصد ہی یہی ہے، لاشیں اٹھانا۔ ہنس کے دکھاتے ہیں وہ اس لیے وہ اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمیں اس پہ کوئی تکلیف نہیں ہے کہ ہم اپنی آزادی کے لیے، اپنے حق کے لیے جو لڑ رہے ہیں، ہمیں کوئی تردد نہیں ہے، ہمیں اپنے بڑوں کی لاشیں اٹھانے پر کوئی غم نہیں ہے۔ ہنس کے دکھاتے ہیں، اور انہیں یہ بتایا جاتا ہے کہ جب بات آگے جا رہی ہو تو یہ پیغام دو کہ ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے۔ لیکن محبوب خدا علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے فرمایا کہ دیکھیں، اگر یہ دیکھا جائے کہ کشمیر کا مسئلہ، تو کہیں نہ کہیں یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ ان کی اپنی ذاتی آزادی بھی ہے۔ افغانستان برسوں لڑتا رہا، کبھی روس کے ساتھ، کبھی ایران کے ساتھ، تو بھی ہم یہ کہتے رہے کہ جناب ان کا ذاتی مسئلہ ہے یہ۔ لیکن یاد رہے، جیسے کہ میں نے عرض کیا، کہ بیت المقدس اور بالخصوص مسجد اقصیٰ کا مسئلہ یہ پوری امت مسلمہ کا مسئلہ ہے، اور ہمارے جملہ تھوڑا سخت ہو جاتا ہے کہ بغیرت حکمران جو کچھ نہیں کر رہا ہے، حتیٰ کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ دوائیاں نہیں ہیں، حتیٰ کہ پانی پینے کے لیے بھی نہیں ہے، نہیں پہنچ پا رہا، اور ایک یہودیوں کا مذہبی رہنما جب اس کو یہ بات کہی گئی کہ انسانیت کے ناطے ہی کم از کم تھوڑا خیال کر لو، تو اس کا کہنا ہے، جو ریکارڈ پر یہ بات ہے، کہ ہم کسی انسان سے لڑ ہی نہیں رہے، یہ تو درندے ہیں، اور جانوروں کے لیے انسانیت کی تو بات ہی نہیں ہوتی۔ ان کا نظریہ دیکھیں، اندر غور کریں، یہ کتنا سخت جملہ ہے کہ وہ وہاں کے بے گناہ نہتے مسلمانوں کو انسان بھی نہیں سمجھ رہے، کہ انسانیت کی بات تو انسانوں کے لیے ہوتی ہے، یہ تو درندہ صفت لوگ ہیں۔ تو بہت بڑی بات ہے، اور ہمارے جو ہے نا وہ غیرت اور حمیت کو للکارنے والی بات ہے۔ یہ ضرور ہے کہ بعض مقام پر ہم بے بس و مجبور ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ ہم بارڈر کراس نہیں کر سکتے، لیکن ایک جاندار، ایک زوردار آواز تو بلند کرنے کا حق رکھتے ہیں کہ جس سے حکمرانوں اور انٹرنیشنل سطح پر یہ بات پہنچے کہ پاکستان کے جو غیرت مند مسلمان ہیں وہ سوئے ہوئے نہیں ہیں، ان میں غم و غصہ ہے۔ ان صہیونی طاقتوں تک یہ آواز تو پہنچائی جا سکتی ہے، یا کم از کم ہمارے جو حکمران طبقہ ہے ان کو تو غیرت دلائی جا سکتی ہے احتجاج کے ذریعے۔ یہ کچھ کرو کہ مسلمان ایک وجود واحد کی مانند ہے، تو میرے آقا نے فرمایا ایک جسم ہے مسلمان، آنکھ میں تکلیف ہو تو دل کو تکلیف، ہاتھ میں تکلیف ہو تو پورا وجود محسوس کرے۔ تو فرمایا دنیا کے کسی بھی خطے میں مسلمان رہتا ہو، وہ ایک
جس میں واحد کی مثل ہے، چونکہ ہر مرتبہ بات جو ہے نا وہ مذمت سے نہیں ہوتی. جیسے ہمارے یہاں حکمران طبقہ جو ہے نا، ہم بھرپور مذمت کر رہے ہیں کہ وہ مسلمانوں اور وہاں کے فلسطینیوں کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں. ہر دفعہ مذمت نہیں ہوتی، کبھی کبھی مرمت بھی کی جاتی ہے، اور یہ کرنا پڑے گی. تو اللہ ہمارے بالخصوص 57 اسلامی ممالک اور کم از کم ہمارے نام لیوا مسلمانوں کو جو حکمران ہیں ان کو غیرت ایمانی عطا فرمائے. آج کا عنوان تو اس حوالے سے تھا کہ اللہ کے گھر کی اہمیت، یہ ضمناً بات کی، اور ضمناً بھی نہیں کہیں گے بالخصوص کی، چونکہ ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہ وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، عورتیں ہیں. اسپتال ایک قانون ہے، انٹرنیشنل رول ہے کہ ہوائی اڈے، اسپتال، اسکول، ان لوگوں پر حملہ نہیں کیا جاتا اور کیا جا رہا ہے. 500 ایسے لوگ جو شدید زخمی تھے وہ سب کے سب دنیا سے ان کی روح قبض ہو گئی، چلے گئے، ان پر بمباری کی گئی. کب مسلمان جاگیں گے؟ اللہ ہم سب کو یہ درد. اچھا اب ہم سے ممکن کیا ہے؟ ہمارے ایک عزیز سے میں نے بات کی، کہنے لگے یار ہم جو مصنوعات، پروڈکٹ ہے نا، جو چیزیں ہوتی ہیں ان کا بائیکاٹ کر کے اپنا نقصان کرتے ہیں. میں نے کہا ایسا نہیں ہے، کہتے ہم لاس یوزر ہیں، نقصان اپنا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا. دیکھیں کوئی چیز آپ لینا چھوڑ دیں گے، مثال کے طور پر یہ پیپسی، یہ کوک، یہ کولڈ ڈرنک، ایک تو ضروریات زندگی نہیں ہے، یہ ضروریات زندگی تو نہیں ہے، یہ تو مفت کے چوچلے کہہ لیں آپ اس کو. ضروریات زندگی نہیں ہے یہ کہ جس کے بغیر ہم مر جائیں. ان کو چھوڑ دیں، چھوڑ دیں ان کو، مر تھوڑی جائیں گے ہم اگر یہ کوک، پیپسی، مرینڈا ٹیم اور یہ جو پروڈکٹ ہم استعمال نہیں کریں گے. اچھا ایک ہوتا ہے کسی چیز کا مالک غیر مسلم ہو، اور ایک ہوتا ہے کہ اس کا نفع جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف ہی استعمال کیا جائے. یہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں مسلمانوں نے اس سے بائیکاٹ کیا نا، تو ایک پیپسی کے کین پر لکھا ہوا ہے فلسطین سے اظہار یکجہتی، جبکہ یہ دھوکہ ہے، یہودیوں کی پروڈکٹ ہے، اور اس کا سارا نفع جو ہے وہ اسرائیل جو اسلحہ استعمال کرتا ہے اس میں استعمال ہوتا ہے یہ سارا پیسہ. اور کویت میں جو ہے نا وہ بل بورڈ لگائے بڑے بڑے، اس میں لکھا ہوا ہے عربی میں، کویت والوں نے یہ کام کیا کہ آج آپ نے کسی فلسطینی خون بہانے میں آپ کا ہاتھ تو شامل نہیں ہے کہ یہودیوں کی چیزیں استعمال کر کے. تو بندہ غور کرے کہ ہم اگر ان چیزوں سے بائیکاٹ کریں، وہ چیز دکان میں پڑی رہ جائے گی، مالک اور نہیں لے گا، جب اور نہیں لے گا تو گودام میں پڑی رہ جائے گی، اور یہ پیغام جائے گا کہ مسلمان چیزوں کو استعمال نہیں کر رہے. کچھ لوگوں نے جب اس کا بائیکاٹ کیا، جبکہ یہ ہم سب کا غیرت ایمانی ہے، ہم سب ان چیزوں کو چھوڑ دیں. ہر چیز کا نعم البدل ہمارے ہاں موجود ہے. یہ ایریل ایکسل آپ کا بونس موجود ہے، سن لائٹ موجود ہے، کولڈ ڈرنک کے بغیر آپ کا گزارا نہیں ہوتا، تو اس کا نعم البدل بھی موجود ہے. آپ کہیں گے اس کی تشہیر ہو رہی ہے، نیکسٹ کولا پاکستانی ہے، میزان پکوان والوں کی ہے، جبکہ یہ اتنی ضروری بھی چیز نہیں ہے کہ ہم نہیں پئیں گے تو مر جائیں گے. میں مدینہ شریف میں نے بولا ایک کین چاہیے، اس نے دیا، میں نے کہا یہ نہیں چاہیے، مجھے سعودین میٹ چاہیے، اس نے دیا. اور جو یہودیوں کا تھا وہ 2.5 ریال کا تھا، وہ 1 ریال کا تھا. دیکھو اگر چاہے تو بندہ ہر چیز کا نعم البدل ہے، اور جس چیز سے ہم مر نہیں جائیں گے اسے چھوڑ ہی دیں. اب اس کا رزلٹ کیا آیا؟ میک ڈونلڈ، KFC، مسٹر برگر، یہ سب یہودیوں کے ہیں. ان پر انہوں نے کلمہ لکھ دیا کہ ہم بھی مسلمان ہیں. یہ دھوکہ ہے.
اس دھوکے میں بھی نہ آئے بندہ اور کسی کی باتوں میں بھی نہ آئے، ایسی چیزوں کا بائیکاٹ کر دے۔ جو نفع ہمارے مسلمان فلسطینی بھائیوں کی جان دینے کے لیے، خون بہانے کے لیے نفع استعمال ہو، غور کرے کہ میں اس نفع میں حصے دار بنوں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں غیرت ایمانی عطا فرمائے اور ہمیں اے اللہ کوئی ایسا سبب بنائے کہ ہم بیت المقدس کو آزاد کرانے میں کامیاب ہو جائیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ ایک بار اور مدینے سے فلسطین میں آ، میرے آقا کے قدم گئے، انبیاء کی جماعت کرائی، سفر معراج جہاں سے آغاز ہوا آسمانوں کی طرف، وہ یہی تو بیت المقدس تھا۔ جہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام نبیوں کی جماعت کرائی، وہ یہی تو بیت المقدس تھا۔ جہاں ابراہیم علیہ السلام حرم مقدس چھوڑ کے تشریف لائے، وہ یہی تو بیت المقدس تھا۔ جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، وہ یہی تو بیت المقدس تھا۔ جہاں زکریا علیہ السلام کی محراب جہاں سے جنت سے میوے آتے، وہ یہی تو بیت المقدس تھا۔ جہاں سلیمان علیہ السلام کا تخت و تاج تھا، وہ یہی تو بیت المقدس تھا۔ جہاں داؤد علیہ السلام کی حکومت تھی، وہ یہی بیت المقدس تھا۔ یہ انبیاء کی سرزمین ہمارا ایمانی رشتہ ہے۔ اللہ ایک بار اور مدینے سے فلسطین میں آ، راہ تکتی ہے مسجد اقصیٰ تیرا۔ اللہ رب العزت کوئی محمود غزنوی اور محمد بن قاسم جیسا ہمیں رہنما اور لیڈر عطا فرمائے جو قبلہ اول ہمیں واپس دلائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین وما علیہ الا البلاغ۔